بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نیتوں سے واقف رب صبر کا اجر دینا جانتا ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں جاتی ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ سردیوں کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ ہمیں اذان کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ سنا تھا کہ روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، لیکن یہ معاملہ تو دنیا میں ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے، تب اوپر والا کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر جیت صرف رب پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ کن پر یقین رکھو، آسانی ضرور آئے گی۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ جب سے لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم دوائیں زیادہ بھرنے لگے۔ اگر سارے کندھے باپ کے کندھوں کی طرح ہوتے تو یقیناً زمین بہت خوبصورت جگہ ہوتی۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ختم کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں اس کی مخلوق کے لیے درد اور احساس ہو۔ اے مالک، نہ میں نے تم کو دیکھا ہے نہ کبھی ہم ملے، پھر یہ کیسا رشتہ ہے کہ درد کیسا بھی ہو یاد تیری ہی آتی ہے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ قرآن کی یہ خوبصورتی ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ عزت پانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ مجھے کسی چیز نے اتنا نہیں تھکایا جتنا میرے اپنے خیالات نے مجھے تھکا دیا ہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ ہم اپنے بہت سے رشتوں کو بچا سکتے ہیں اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ غلط نہیں ہے، بس ہم سے مختلف ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہوں۔ نرمی کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں ہرگز نہیں ہو سکتے۔ خود سے پیار کرو کیونکہ اوپر والے نے تمہیں بہت پیار سے بنایا ہے۔ جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔
کسی کو دیا ہوا ایک آنسو زندگی کی ساری عبادت پر پانی پھیر سکتا ہے، نہایت احتیاط کریں۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزو پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ بندگی میں استقامت بھی تو ضروری ہے، فرض قضا سے ادا ہو تو عبادت کیسی؟ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہت بہتر ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کر سکتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کسی کی عزت کرو گے تو اپنی عزت بڑھاؤ گے، کم نہ ہوگی۔ جتنا پریشان ہو اتنی نماز پڑھو، کیونکہ جتنی نماز پڑھو گے اتنی مدد آئے گی۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ وقت جیسے تیسے گزر جائے گا، اپنی آخرت کی تیاری ہر حال میں مکمل رکھو۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ جتنا نیکی کی راہ پر چلو گے اتنی اللہ کی مدد آئے گی، جتنی اللہ کی مدد آئے گی اتنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو تم سے بد اخلاقی کرتا ہے وہ اپنے پیر پر خود ہی کلہاڑی مارتا ہے کہ کل قیامت میں وہ ہار جائے گا اور تم جیت جاؤ گے۔